بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت اقبال اور آپ کا میزبان جی عمرانہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ہم دوبارہ آ چکے ہیں، آپ بھی دوبارہ آ جائیے، اسکرین کے سامنے بیٹھیے، کیونکہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ایک تو آپ کو ثواب ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں ایک ان کی زیارت کیجیے، ان کی خوبصورت گفتگو سنیے، اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں خصوصی طور پہ قاضی صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، تو ہر دفعہ ہماری جو ہے نا وہ ریکویسٹ پہ اور بے پناہ جو ہے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے یہ تشریف لاتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سید معظم علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی اب ہمارے پروگرام کا ایک پراپر حصہ بنتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو نیو انٹری پچھلی ایپیسوڈ میں تھیں، آج بھی ہم ان کو جو ہے وہ اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ان کی مہربانی کی وہ تشریف لائیں، میڈم یاسمین عامر صاحبہ۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، حقیقت اقبال ماشاءاللہ اپنی پرواز کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے، اور ہم اس کو ماشاءاللہ جو یہ طفل تھا اب تھوڑا سا جو ہے وہ اس نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیا، اور انشاءاللہ آپ کی آراء اور آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا لڑکپن سے، پھر جو ہے وہ جوانی میں جائے گا تو بھاگنا شروع کر دے گا۔ تو میں وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹائم جلد از جلد آنا چاہیے کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ایسے بھاگ دوڑ رہا ہو کہ جیسے آپ کو سمجھ آئے کہ یار واقعی کوئی مطلب ایسا پروگرام ہمیں کسی شخصیت نے دیا ہے کہ جس کو واقعی عوام پسند کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی آراء جو ہے وہ ہمارے لیے کیا بات ہے جی، زبردست، آئی سلوٹ یو۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں حضرت اقبال کے اشعار میں سے چند ایک جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا قطعات۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگ بحر ساحل آشنا رہے، برنگ بحر ساحل آشنا رہے، کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ تو جناب علی، انتظار کی گھڑیاں ختم، جناب محترم قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قاضی صاحب کیا سماں باندھتے ہیں، اور آج ماشاءاللہ ایک زبردست ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں جو ہے وہ آؤں گا میڈم یاسمین عامر صاحبہ کی طرف۔ میڈم، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ حضرت اقبال کی زندگی میں روحانیت کے حوالے سے چند واقعات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں جی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک آدھ دو خوبصورت واقعات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ رانا صاحب، اس سلسلے میں حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے ایک جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولانا ستار نیازی جو تھے ان کے خاص ورکروں میں سے تھے، اور یہ چیز انہوں نے بتائی کہ میں ان کے خاص ورکروں میں سے تھا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ میں ان کے ایک بہت قریبی جو ان کا خادم جو ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، بڑا پرانا تھا، ان سے ملا، تو یہ ان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ جی، وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ کوئی علامہ صاحب کا کوئی ایسی خاص بات جو درویشی اور روحانیت کے حوالے سے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بڑا خاص واقعہ ہے، جی، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب علامہ صاحب وفات کر گئے ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں، جی، تو انہوں نے مجھ سے قسم لی ہوئی تھی کہ میں اس کو کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک رات تھی، گہری رات تھی، کوئی 2:30 یا 3 بجے کا ٹائم تھا کہ علامہ صاحب آئے میرے کمرے کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ اٹھو اور کوئی مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے جا کر لسی لے کے آؤ۔ واہ! تو کیونکہ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کے 3 بجے اس وقت میں کہاں سے لسی لے کے آؤں گا، اور یہ کون سے مہمان ہیں جو اس وقت جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ بہرحال جب میں ان کے اٹھانے پہ میں برتن لینے کے لیے گیا تو علامہ صاحب نے خود، ڈاکٹر صاحب نے برتن خود دھو کر مجھے دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اندر دیکھا ہے کہ بڑے نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ برتن دیا اور میں لے کے نکل پڑا، اور سوچ رہا ہوں کہ اب میں کہاں سے اس وقت لسی والے کو تلاش کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ تو کوئی کہتے جیسی میں گلی سے تھوڑی دور نکلا ہوں تو ایک کھوکھا مجھے نظر آ رہا، میں بڑا حیران ہوا کہ آج سے قبل تو میں نے اس کھوکھے کو نہیں دیکھا، صحیح ہے، اس طرح کا نہیں، اور وہاں ایک بزرگ آدمی بیٹھا لسی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کے پاس جا کے کہا کہ مجھے کچھ لسی چاہیے، تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں اقبال نے بھیجا ہے تو مل جائے گی لسی جتنی چاہیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اقبال صاحب کو جانتے ہیں اور مجھے پتا نہیں کہ یہ کون ہے۔ بہرحال میں ان سے 4-5 گلاس لسی لے کے واپس آیا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو دی، تو ڈاکٹر صاحب نے خود وہ جو ہے لسی اپنے ان جو مہمان تھے ان کو پیش کی۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ دیر بیٹھے مجھے انہوں نے کہا جی جاؤ تم آرام کرو،
تو میں دروازے خود ہی بند کر لوں گا. ٹھیک ہے. کہتے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے آنے والا مہمان جانے کے لیے واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. کہتے میں اٹھ کے گیا, میں نے کہا چلیے میں باہر سے جاتے ہیں, تو وہ ان کو چھوڑ کے باہر جیسے دروازے تک وہ جا رہے ہیں تو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ جا کے آرام کریں, میں دروازے بند کرتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے اندر. کہتے جیسے ہی میں نے باہر دیکھا کہ جانے والا کدھر جا رہا ہے تو میں حیران ہو گیا, اور بلکہ میرے پہ ایک قسم کا سکتہ طاری ہو گیا کہ جو وہ بزرگ ہیں انہوں نے ایک قدم جیسے ہی ان کی دہلیز سے نیچے اتارا, دوسرا قدم ان کا گلی کے کونے پہ تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ مجھے کہتے میں بھاگ کے پیچھے گیا کہ پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے وہ گلی میں جا کے دیکھا تو وہ کھوکھے والا بھی نہیں تھا. اب مجھے بڑی عجیب سی مطلب یہ چیز میرے حلق سے نیچے نہیں اتری. میں واپس آیا اور میں نے آ کے ڈاکٹر صاحب کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کی ہمیشہ خدمت کی, آپ کی کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, تو یہ کیا راز ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کہتے ہیں جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس چیز کی قسم دو گے کہ تم میرا یہ راز اپنے پاس ہی راز رکھو. صحیح ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جو آنے والے تھے وہ خواجہ غریب نواز تھے, اور جو لسی بنا رہے تھے وہ حضرت جو ہے داتا گنج بخش علی وہ وہاں پہ لسی بنا رہے. اور یہ ان کی درویشی اور روحانیت کا ایک جو ہے اہم واقعہ ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے جی, اس میں میں بتاتی چلوں کہ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں شروع میں تو کوئی اتنا خاص مطلب مذہبی یا اس چیز کی طرف نہیں تھا. اور ایک بار وہ کہ انہوں نے دیکھے 30 سال کی عمر میں 1 کروڑ درود شریف پڑھ لیا. جی بالکل. ٹھیک ہے. انہوں نے درود شریف کو پڑھتے ہوئے کہنے لگے ایسے ہی میں نے شروع کیا, اور جب میں نے درود شریف ختم کیا تو ایک دن رات کو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت جگہ ہے, ایک طرف سرسبز ہے اور ایک طرف گندا سا نالا ہے. اور میں نے بڑی مشکل سے اس نالے کو پار کیا اور اس میں جگہ تک پہنچا ہوں. تو جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ گندگی جس کو دیکھ کے مجھے مطلب میرا دل خراب ہو رہا تھا, وہ ایک صاف ستھرے پانی میں تبدیل ہو چکا تھا, نہر میں. تو اس کا مطلب یہ تھا, انہوں نے اپنے مطلب تحریر میں ہی کہا کہ وہ جو گندا نالا یا گندا پانی تھا وہ ہمارے اعمال تھے جو درود سے پاک کی برکت سے شفاف ہو گئے اور ایک شفاف نہر میں تبدیل ہو گئے. تو اس میں ایک چیز یہ بھی پیغام ہے ہم تمام مسلم امہ کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, کہ اگر ہم صرف درود شریف کو ہی اپنی ذات کا محور بنا لیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم کبھی زندگی میں کہیں بھی کوئی نقصان اٹھاتے یا ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. کیا بات. تو یہ ان کے درویشی کے بہت عام ہے, جس میں پھر آپ کو اللہ کا ولی ہونے کا بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ ملا, اور یہ درود پاک کی ہی برکت تھی جس کی وجہ سے آپ اس طرف آئے. کیا بات ہے, بڑی زبردست جی, ماشاءاللہ زبردست. آپ نے ایمان تازہ کر دیا اور واقعہ خوبصورت سنایا. میں آؤں گا شاہ صاحب کی طرف, سید معظم علی شاہ صاحب. اچھا سر, ماشاءاللہ آپ بھی ایک اپنے حوالے سے ایک نامی گرامی شخصیت ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو نا حضرت اقبال کی جو ابتدائی زندگی ہے, تعلیم ہے, بچپن ہے, اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پھر ہمیں بلایا. جی. میں نے جو ابھی ان کو علامہ اقبال صاحب تھوڑا سا پڑھا ان کو, تو میں نے رانا صاحب یہ مجھے کلیئر ہوا کہ علامہ اقبال صاحب کا جو 4 سال ان کی پیدائش کے اور 4 سال جو آخر میں ان کا وہ آخر تھے, جی آخری زندگی کے 4 سال, یہ 8 سال اگر ان کی لائف سے نکال دیں, ٹھیک ہے, تو باقی تمام عمر انہوں نے علم کی جستجو, اور جو حاصل کرتے تھے ان کی جو علم حاصل کرتے تھے وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد سے جلد میں یہ جو امانت جن کی ہے ان کو ٹرانسفر کروں. ٹھیک ہے, یہ مشن تھا ان کا. زبردست. واہ. تو 4 سال کی عمر میں ان کے ایک وہ والد صاحب کے کوئی تھے دوست, امیر حسین, غلام حسین صاحب, جی, ان کے مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم سے آغاز ہوا ان کا. ٹھیک ہے, تعلیم کا. پھر وہیں پہ ان کا ایک اور امیر حسین صاحب, ان سے ملاقات, ان کے والد صاحب نے علامہ اقبال صاحب کے والد صاحب جو تھے, ٹھیک ہے, ان سے ان کی شناسائی تھی, جان پہچان تھی. انہوں نے اسپیشلی ان کو کہا کہ جی اس بیٹے کو میرے تھوڑا سا ہے. کچھ ٹائم ان کے پاس گزرا ان کا, اس میں انہوں نے فارسی, انگلش اور یہ اردو, ٹھیک ہے, یہ تعلیم حاصل کی انہوں نے. صحیح. اس کے بعد وہ ساری عمر جو ان کا ٹائم گزرا مختلف, وہ پھر تقریباً 4-5 سال میں انہوں نے وہ سارا اپنا میٹرک اور FA اور BA سارا تعلیم MA تک
ٹھیک ہے. وہ انہوں نے وہاں حاصل کی پنجاب میں. اور اس میں لاسٹ میں پھر ان کو تعلیم کے لیے وہ باہر کا بھی ان کا بنا. تو اس وقت جو ان کے کالج کے جو پرنسپل تھے آنند, انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ جرمن یا انگلینڈ میں, ٹھیک ہے, تو وہاں بھی گئے ایک بار. صحیح. تو ان کی ساری عمر جو ہے وہ اسی جستجو میں رہی. واہ. اس میں انہوں نے پولیٹکس بھی کی, اس میں انہوں نے ٹیچنگ بھی کی, پڑھایا بھی, پھر وکالت بھی کی. واہ واہ. مقصد ساری زندگی ان کی. کیا پھر بات. جیسے میڈم نے آغاز میں ابھی بتایا انہوں نے کہ اب جن کے گھر ان شخصیات کا آنا جانا ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں. آج پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پھر کیا خود کیا ہستی ہو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. تو ان کے بارے میں تو ہم تو لاسٹ میں یہی بات ہوئی تھی کہ ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اچھا قاری صاحب, سر ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ حضرت اقبال کے حوالے سے ایک مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک قداور شخصیت ہے. تو جیسے ابھی شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ کی جو تعلیم کے مراحل ہیں اور جو وہ ہیں, تو یہ اس دور کے ناظرین یہ تھا کہ جب اس مطلب یہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے یا 100 سال پہلے سمجھ لیں کہ اس وقت یہ تھا کہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو لوگ جو ہے وہ باہر ملک بھجواتے تھے. تو بیسک مطلب جیسے آج کل کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جناب وہ بڑے بڑے مدارس میں بھیجا جاتا ہے, بڑے بڑے جناب ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, پرائیویٹ ادارے اور اس طرح کے بڑے ایک مطلب لمبا ایک جنجال پورا بنا ہوا ہے. تو میں سر آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم کے بعد حضرت اقبال نے اپنی شاعری کا سٹارٹ کیا یا دوران تعلیم ہی آپ کی جو شاعری ہے وہ اس کی ابتدا ہو گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا صاحب کہ آپ نے پھر ایک نشست کا اہتمام کیا. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ اقبال باہر پڑھنے نہیں گئے تھے, ٹھیک ہے, پڑھانے گئے تھے. اوکے, واہ واہ واہ, لائن ہے ہسٹری کو. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں نا کہ اقبال سے پہلے لوگ ہماری سوسائٹی کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے, پڑھانے گئے تھے. ٹھیک ہے, صحیح. میرے ایک استاد تھے, اگر حیات ہیں تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت والی, سکون والی. فرماتے تھے کہ استاد سکھاتا کم ہے, سیکھتا جاتا ہے. واہ. اچھا استاد, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سکھانے والا تو کلاس میں ایک کھڑا ہوتا ہے جو ٹیچر. جی بالکل ایسے ہی. لیکن 30 35 40 بچوں کی کلاس ہوتی ہے, تو 40 دماغوں کو سمجھنا, سیکھنا, یہ بڑی بات ہے. بالکل ایسے ہی. یا کہ ایک دماغ کو سمجھنا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ آپ جناب وہاں پہ سکھانے گئے تھے. واہ. اس کے بعد دیکھیں کہ گوروں کے افکار کو کیسے پر لگے. صحیح. دیکھیں اس کے بعد ایک صدی کی بات ہے ٹوٹل. اس کے بعد دیکھیں کہ گورا کہاں سے کہاں. جی بالکل ایسے ہی ہے. انگریز کہاں سے کہاں پہنچے. بالکل ایسے ہی. واپس آئے, اگر میں مان لیتا کہ اگر وہ وہاں سے کچھ پڑھ کے آئے تو میں مانتا, لیکن واپس آ کے وہ پڑھا کیا رہے, ہم نے دیکھنا یہ ہے نا لاجیکلی. جی جی بالکل, کہ کیا پڑھ کے آ رہے. جی بالکل ایسے ہی. اگر تو دیار غیر میں گئے ہیں, میں گیا ہوں, میم گئی ہیں, شاہ صاحب گئے ہیں, آپ گئے ہیں باقاعدہ. جی جی. دیار غیر میں جاتے ہیں, چکر لگتا ہے. واپس آ کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم سیکھ کے آئے یا سکھا کے آئے. ہم تو یہی کہیں گے جی ہم سیکھ کے آئے ہیں. کیونکہ اقبال واپس آ کے کہہ رہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. واہ. وہ دل, وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز, روزہ و قربانی و حج, یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. دیار غیر میں یہ کون سکھا رہا ہے آپ کو؟ واہ واہ واہ. اٹس مین کہ یہ جو علم ہے, یہ جو فکر ہے, یہ جو افکار ہے, یہ یہیں کا ہے. جی بالکل ایسے. یہ سکھانے جا رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور جتنا اقبال نے باہر بیٹھ کر باہر کے لوگوں کو دنیا سے متعارف کرایا, کوئی اور بندہ لا کے دکھائے نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. مطلب ہم نے آج تک ناظرین نہ پڑھا نہ سنا ہے. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ایسا. تو میرے نزدیک, میری ریسرچ کے مطابق اقبال وہاں سکھانے گئے, سیکھنے گئے. صحیح. اچھا, میرا سوال ابھی بھی تشنا ہے کہ حضرت اقبال کی جو شاعری کی ابتدا ہے جی, وہ مطلب دوران تعلیم سٹارٹ ہوئی یا تعلیم کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ سٹارٹ کی, چونکہ مطلب آپ اس کے اوپر ایک مطلب اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اتھینٹک جواب آپ کی طرف سے ہوگا, تو یہ بتائیے گا. اقبال کی جو شاعری ہے نا, وہ دوران تعلیم بھی کچھ آتی ہے, کچھ جگہوں پہ ملتی ہے کہ کچھ لکھا گیا دوران تعلیم. ٹھیک ہے. اور کچھ آتی ہے تعلیم کے بعد کا حصہ. صحیح.
کیونکہ اگر تو میری بات ہو رہی ہو، شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہو یا آپا کی بات ہو رہی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے بعد یا پہلے کی بات. جی بالکل. لیکن جن کی زندگی گزری ہی تمام تعلیم میں، ان کو ہم کیا ڈیفائن کریں گے، کیسے کریں گے کہ یہ تعلیم کا پہلا حصہ ہے، آخری ہے، درمیان ہے، یا بعد ہے، یا اول ہے؟ ان کی تو زندگی ساری گزری ہی تعلیم میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹریٹ تک پہنچنا، میں کیونکہ خود تعلیم کا حصہ ہوں، میں تعلیم میں پڑھ رہا ہوں، میں لیکچرز دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب آپ ڈگری لیتے ہیں فلسفے کی یا اس مقام تک پہنچتے ہیں تو آپ کو کتنے ادوار سے گزرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک جنم میں آپ کو کتنے جنموں میں سے کا سفر کرنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ ہم باقاعدہ مارک نہیں لگا سکتے کہ تعلیم کے دوران شروع ہوئی یا بعد شروع ہوئی. صحیح. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری سے تعلیم کتنی آئی، واہ واہ، لوگوں میں فکر کتنی آئی، صحیح، افکار کتنے آئے. بالکل صحیح ہے. وہ یہ دیکھنا ضروری ہے. کیا بات ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والا، من اپنا پرانا باپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. واہ 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 واہ. کیا خوب امیر فصیل کو سنوسی نے یہ پیغام دیا. کیا خوب امیر فصیل کو سنوسی نے یہ پیغام دیا، تو نام و نسب کا اجازی تو بنا، پر دل کا اجازی بن نہ سکا. واہ واہ واہ. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں یا نم آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر لذت کیا اس رونے میں جب خون جگر کی امزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. اقبال بڑا عقدی شک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، یہ نام و نسب کا غازی تو بنا، پر دل کا غازی بن نہ سکا. واہ 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 واہ. ناظرین کیا بات ہے جی، زبردست. کہیں آپ نے نہیں جانا، سکرین کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور اس کے ہم چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. ایسے یوں ہم گئے یوں واپس آئے، آپ نے بھی کہیں نہیں جانا، یوں جائیں پانی پئیں اور دستی واپس آئیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں. یقیناً آپ نے بھی پانی پی لیا ہوگا، ضروری کام کر لیے ہوں گے، اور اگر کسی نے کھانا کھانا تھا کھا چکے ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سکرین سے ہٹیں گے نہیں. کیونکہ آج کا میں نے آپ سے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ٹاپک بڑا خوبصورت ہے. تو بغیر کسی لگی لپٹی بات کے میں سیدھا مدعے پہ آتا ہوں. تو میں یہ آؤں گا جناب محترم سید معظم علی شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کو کچھ حضرت اقبال کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ معلومات فراہم کی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو حضرت اقبال کی شاعری میں سے بھی چند ایک جو کلمات ہیں وہ اگر سنا دیں تو آپ کا ہمارے ناظرین کے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس حوالے سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. کیا سنائیں گے؟ ہم پہ بھی احسان سر، آپ پہ تو ہے ہی ہے، آپ پہ تو احسان ہوگا. جی حضور. دراصل میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بڑا خوبصورت، ان کا تو خیر ہر لائن ہی تعریف کے قابل ہے. واہ. کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. واہ. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. واہ. ٹھیک ہے. اور جی کا تھا کہ جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو جی، عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ واہ. پھر اقبال صاحب کے پاس کوئی صاحب حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت عشق کی انتہا کیا ہے؟ واہ جی واہ. تو آپ نے کہا کہ عشق کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. کہ نہیں ہے، آپ نے خود کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو آپ نے سنا اور آپ نے کہا تو دوسری لائن تو نہیں پڑھی اس کی کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اقبال صاحب نے تو وہ کچھ کہہ دیا کہ وہ بس کہہ کے چلے گئے. کیا بات. اب یہ سب اکٹھے ہو کے بھی اگر کوئی ایک لائن کہنا چاہیں تو اب جو جن کا سارا لائف ہی ایسی گزری ہے رانا صاحب، کیا بات ہے کہ علی بھائی نے بیان کیا، ہمارے انہوں نے بیان کیا کہ جو اس میں ماحول میں پرورش جن کی ہوئی، جی جی جی، وہ دیکھیں نا آپ کہ یہ ان کا کمپیئر بنتے نہیں نا. بالکل صحیح، کس طرح کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک الگ روح تھی، الگ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بخشی تھی ہمیں، جسے ہم
اس طریقے سے مستفید نہیں جی ہو بالکل ایسے ہی ہے، جن کی ہم قدر نہیں کر سکے، صاف لفظوں میں یہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں کیا اس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے جی تو یہ دیکھے نا کچھ بات تو تھی نا. بے شک بے شک ایسے ہی یہاں کل فوت ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کسی کون فوت. جی بالکل ایسے ہی ہے. واہ کیا بات ہے. مطلب یہ ناظرین ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ان کے اوپر ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایسا دنیا میں کام کر جاتے ہیں کہ جو آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور میرا خیال ہے حضرت اقبال کی جو شاعری ہے وہ میرا ایک وجدان یہ کہتا ہے، ویسے تو قاری صاحب ماشاء اللہ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے قیامت تک کے لیے ان کی جو شاعری ہے اس کا نیب البدل شاید ہی ہو سکے. یہ مطلب میرا ایک وجدان ہے. باقی بڑے بڑے شعراء ہے ہمارے ملک میں، ایک بہت طویل فہرست ہے، بہت لمبی لائن ہے، لیکن حضرت اقبال کی جو شاعری ہے وہ میرا خیال ہے سب سے اوپر ہے، اور ان کے برابر کا کوئی شاعر ابھی تک پوری ورلڈ کے اندر شاید نہیں ہے. اچھا میم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کوئی حضرت اقبال کا کلام آپ نے کیو پہ کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا سنانا چاہیں گے. ان کا ایک شعر سنانے سے پہلے میں علی بھائی کی ایک بات کو لے کے چلوں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ جناب علامہ صاحب جو تھے وہ باہر پڑھنے نہیں گئے تھے، پڑھانے گئے تھے. جی بالکل. اور واقعی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ وہ پڑھانے ہی گئے تھے، کیونکہ انہوں نے واپس آ کر اپنی قوم کو جو لمحہ فکریہ دیا، جو افکار دیے، جو ایک تصور دیا ایک علیحدہ مملکت کا اور ایک قوم ہونے کا، جی وہ اس سے قبل نہ تو کسی نے پیش کیا اور نہ آج تک کوئی پیش کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح، بالکل صحیح. بات کرتے ہیں ہم ان کی شاعری کی کہ آپ نے کہا کہ جی کیا وہ شاعری انہوں نے اپنی تعلیم سے پہلے شروع کی یا تعلیم کے بعد؟ جی تو نہ تو انہوں نے تعلیم سے پہلے شروع کی، بقول علی بھائی کے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی جو ہے وہ سیکھنے میں ہی گزار دی. جی چاہے وہ فلسفہ ہوا، چاہے وہ ادب ہوا، یا کوئی بھی جو ہے سیکھنے کا مرحلہ ہوا، اس میں وہ دیوانہ وار بڑھتے رہے. صحیح. تو شاعری جو تھی ان کی کہہ لیں کہ روح میں تھی، وہ اپنی روح میں لے کر اس دنیا میں آئے. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، واہ. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. واہ 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 کیا بات. تو اب دیکھیں ان کی بے نیازی جو ہے جو شاعری کے اندر نظر آتی ہے، یعنی وہ بے نیاز ہو کر، یا دوسری جگہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. واہ. سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں میں تیرا مزدور نہیں. واہ واہ. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس میں اپنی بات کو، اپنے یا کہہ لیں کہ جو کوئی شکایت یا شکوہ اس کو بھی بیان کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو شاعری ہے، یہ جو درویشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کی روح میں رکھ دی تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. کیا بات. واہ. جی ناظرین، تو انتظار کی گھڑیاں ختم، اور ہم چلیں گے جناب محترم قاضی محمد علی آدم صاحب کی طرف. اور آج سر آپ خود بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ حضرت اقبال کا کون سا کلام سنائیں گے، اور جو حاصل کلام ہوگا وہ کیا ہے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے عوام اور آپ کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا. سر پلیز. جی میں کچھ لایا ہوں آپ کے لیے. بسم اللہ. اس سے پہلے ایک آدھ بات ضروری ہوگی، ضرور، کیونکہ آپا جی نے چھیڑ دیا. ہاں. اور آبا جی کو پتہ نہیں ہے کہ میں خود بھی شاعر ہوں اور بڑا تگڑا شاعر. جی. اور اقبال سے میری محبت عقیدت عشق جنون سے بڑھ کر. جی بالکل ایسے ہی. کیس نے ایسے لیلا کو نہیں چاہا ہوگا جیسے میں نے اقبال کو چاہا. واہ واہ واہ. میں اقبال کی صرف اب الف سمجھانے لگ پڑوں نا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. واہ واہ. اقبال کی صرف الف. کیا بات. اقبال کو سمجھانا تو بڑے دور کی بات. جی بالکل ایسے ہی. واہ واہ واہ. شاعری کو روح میں نہیں رکھا گیا، روح ہی شاعری کر دی. واہ 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 واہ. میں یہ الفاظ اس ٹائم تک نہیں اٹھانا چاہ رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کارواں بنتا جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پہلی قسط سے کہ جیسے ہی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں اقبال کی بات شروع ہوتی ہے تو آپ کنڈی لگوا دیتے ہیں. جی بالکل. آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھاگ نہ جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اقبال کو سمجھنے کے لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں دل اور گردہ چاہیے. جی بالکل. اور میں قاضی ہوں. واہ واہ. اور میرے پاس وہ دل بھی موجود ہے، گردہ بھی موجود ہے. واہ جی واہ. واہ جی واہ. واہ جی واہ. اور اگر میں اقبال کا کام آگے لے کر نکلا ہوں، شاہ صاحب نے فرمایا سادات ہیں ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، عقیدہ ہے. جی. فرمایا تھے اقبال تھے وہ ہوتا ہے جس نے کوئی کام نہ کیا ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا عقیدہ ہے، میرا جنون ہے بھائی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہر شے مسافر ہر چیز راہی. واہ. ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغو مائی.
تو مرد میدان تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی کم نگاہی، دنیا دوں کی کب تک غلامی، یا رہبی کر یا بادشاہی، پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے، پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے، کردار بے سوز گفتار واہی۔ یہ سبق آپ کو امریکہ یا انگلینڈ سکھا سکتا ہے؟ نہیں، یہ یہاں کی پیداوار ہے حضور۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ رابطے ڈائریکٹ ہو نا خدا سے، اور بندہ ہو عاشق رسول۔ محترمہ نے کہا 1 کروڑ دفعہ درود شریف، یہ وہ ہے جو کاؤنٹیبل ہے۔ ہاں بالکل، پس پردہ بھی بہت کچھ ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت کچھ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کچھ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو کیمرہ دکھائے یا آپ کی آنکھ، جی میں وہ بھی دیکھ سکتا ہوں جو روح دکھاتی ہے۔ واہ واہ، سفر ایسا ہے نا۔ کیا بات، کیا بات۔ اب آتے ہیں مسجد قرطبہ پہ، جی جو آج کا آپ نے ایک وہ ٹاپک ہے، یا جو میرے مطلب کان میں ڈال دیا کہ آپ نے کرنا ہے، تو میں نے کہا جی میں کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، ضرور سر۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی کے باعث صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات، تو ہو اگر کم معیار میں ہوں اگر کم معیار، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی روز جس میں نہ دن ہے نہ رات، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات کارے جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، نقش کون ہو کہ نو منزل آخر فنا، ہے مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصلی حیات موت ہے اس پہ حرام، تم دو سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ ابھی شاہ صاحب نے عشق کی بات کی تو ہم نے پھر دیکھیے فقیر لہر میں آئے تو کیا کیا بولتے ہیں، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے سبائے خام، عشق کی مستی سے ہے پیک کرے گل تابناک، عشق ہے سبائے خام عشق ہے قاصل کرام، عشق فقی حرم عشق امیر جنود، عشق فقی حرم عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل عشق ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے ہے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات، ہے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، ہے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سود، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، خون جگر سے صدا سوز و سرود و سرود۔ اور اس کے اگلا میں شعر اس لیے بار بار اس کو کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں زیر زبر میری کچھ میں کوتاہی نہ کر بیٹھوں، کیونکہ یہ اتنی لذت والی چیز ہے۔ تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود، عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، لفظوں کو بڑا پرکھنا ہے آپ نے، عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سبیر کبود، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود، شوق میری لے میں ہے شوق میری نہ میں ہے، نغمہ اللہ ہوں میرے رگو پہ میں، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبریل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی آذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمیں بے حدود اس کا افق بے سغرو،
اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے شعور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیب و نیل، واہ واہ، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیغام رحیل، واہ، ساکی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل، واہ جی واہ، واہ، مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرہ لا الہ، مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی بنا لا الہ، واہ واہ، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، واہ واہ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہائے ہائے ہائے، خاکی غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نوا دل نواز، واہ واہ، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، واہ واہ، واہ واہ، واہ، نقطہ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، واہ جی واہ، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، واہ واہ، عشق کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ واہ جی واہ، اب جو اس کے جو فرما رہے ہیں وہ بڑے ضروری اشعار ہیں اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، جی، بس میں 2-4 منٹ لیتا ہوں۔ جی جی بالکل، کعبہ ارباب فن، ٹائم ہے نا؟ جی جی بالکل ہے، کعبہ ارباب فن سطوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلیسیوں کی زمین، واہ، ہے تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں، ہائے ہائے، واہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق یقین، واہ جی واہ، جن کی حکومت سے ہے فاش رمز غریب، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، واہ جی واہ، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرک و غرب، واہ واہ، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں انتلیسی، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں انتلیسی، خوش دل و گرم اختلاط اور سادہ اور روشن جبیں، واہ جی واہ، آج بھی اس دیش میں عام ہے چشم غزال، واہ جی واہ، آج بھی اس دیش میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، ہائے ہائے، واہ واہ، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ آخری 2 ڈاڑے بول بولے ہیں جناب نے مجمع لوٹ لیا، واہ جی واہ، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے، دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آ کے صدیوں سے بے ازاں ہے تیری فضا، آ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے، عشق بلاخیز کا قافلہ ہے سخت جاں، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کون کے نشاں، واہ واہ، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، واہ جی واہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، چشم فرانسی بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دیگر گو ہوا مغربیوں کا جہاں، چشم فرانسی بھی دیکھ چکی انقلاب، واہ، جس سے دیگر گو ہوا مغربیوں کا جہاں، اور ملت رومی نجات کو ناپرستی سے پیر، واہ واہ، واہ، ملت رومی نجات کو ناپرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں، روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، واہ، دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا، وادی کوثر میں غرق شفق ہے سحاب، لالے بدخشاں کے ڈیر چھوڑ گیا آفتاب، واہ جی واہ، لالے بدخشاں کے ڈیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سہل ہے عہد شباب، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، وہ جو آپ تعلیم کی بات جی کریں، بالکل، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب، اور موت جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، واہ جی واہ، واہ جی واہ، زبردست، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم،
کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، واہ اور نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، واہ جی واہ، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے صدائے خام خون جگر کے بغیر۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ جی ناظرین، مسجد قرطبہ آپ نے ملاحظہ فرمائی بلکہ سماعت فرمائی، اور قاضی صاحب نے تو ماشاءاللہ اپنا ایک انداز سے اس کو کیا۔ میں چلتے چلتے اپنے مہمانوں کا، خاص طور پہ میڈم یاسمین عامر صاحبہ کا، قاضی صاحب آپ کا، اور سید معظم علی شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے اور پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ ناظرین، آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ بلکہ 4 چاند کی اس کے اوپر شاہ صاحب کی مسکراہٹ آئی، 8 چاند لگائے، بلکہ 12 چاند لگائے، 4 4 اور 4۔ تو ناظرین، پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے اپنے میزبان جی عمرانہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔